بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹروں میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹروں کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری صحت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک ایک بیج دوں گا، اسے بونے کے 1 سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطلع کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ عرصے بعد سب ڈائریکٹرز اپنے اپنے بیج سے اگنے والے پودوں کی تعریفیں کرنے لگے، سوائے زید کے جو پریشان تھا۔ وہ خاموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہا۔ دراصل زید نے بھی نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہتا تھا، مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا۔ 1 سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ سب وہ گملے لے کر آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر زید جس کا بیج اگا نہیں تھا وہ خالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے اپنے بیج اور پودوں کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے گا۔ سب کی تقاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زید جو ایک اور ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، مگر میرا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی زید پر ہنسے اور کچھ نے زید کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخیں نکل گئیں۔ ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، اور وہ زید ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ نہیں سکتے، سوائے زید کے آپ سب نے بیج تبدیل کر دیے۔ اے بندے، مت بھول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔